اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یوں تو دنیا میں کالے انسان جگہ جگہ پائے جاتے ہیں جن کو حبش النسل بھی کہا جاتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کالے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے بر اعظم بنا دیا جہاں سے یہ لوگ دنیا کے کونے کونے تک چلے گئے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو پھر کوئی گورا اور کوئی کالا کیوں ہے؟ رنگت اور شکل و صورت میں اتنا زیادہ فرق کیسے پیدا ہوا؟ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت بلال گفتگو کے اختتام پر روانہ ہو گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو انہیں جاتے دیکھتے رہے، اس کے بعد کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو ذر، آپ پریشان لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، میرے دماغ میں ایک سوال ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا سوال ہے، جس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر ہم سب انسان ایک جیسے کیوں نہیں؟ کالے اور گورے کیوں ہیں، اور ان میں سے کچھ کے بال نرم اور کچھ کے بال سخت کیوں ہیں؟ کچھ کے ہونٹ نرم اور کچھ کے ہونٹ پتلے کیوں ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا ہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وہ بہت ہی نفیس تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی اور اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر جانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آشیش کے بعد جو فرزند آدم علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ان میں سے نقیب اور نالا نامی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو جانوروں نے کھا لیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے خالق، مجھے ایسا فرزند عطا کر جو پہاڑ کی مانند ہو، میرے خاندان کی حفاظت کرے اور جانوروں کو چیر پھاڑ ڈالے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی اور ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس کا رنگ سیاہ تھا، بال سخت، ہونٹ موٹے اور دانت انتہائی مضبوط تھے جن سے وہ سخت سے سخت چیز کو بھی چیر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا نام قیام رکھا۔ وہ پورے قبیلے کی حفاظت کرتا تھا اور اس وقت پوری انسانیت میں ایسا آدمی کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت آشیش سے پیدا ہونے والے انسان گورے تھے اور ان کے بال بھی نرم اور جسم نازک تھا، لیکن باقی کے انسان قیام کی نسل سے تھے جن کا رنگ کالا تھا، بال سخت اور جسم مضبوط تھا، اور ہونٹ موٹے اور دانت بھی انتہائی سخت تھے۔ تو دوستو، یوں یہ سلسلہ چلا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں کالے رنگ کے انسان موجود ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔